من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من یطع اللہ یفز، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ من یطع اللہ یفز، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وابتداء حول السخال بعد غنائها بالراعی لأنها ضمن الرضاء مالوفة من مال المالک وإن رعت معه۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری یہ چل رہی تھی کہ یہ جو انعام ثلاثہ ہیں ان کی جو سخال ہیں، ان کی جو اولاد ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے زکوٰۃ کے لیے۔ تو ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اس کی دو صورتیں ہیں جی۔ سخال جو اولاد ہے انعام ثلاثہ کی، دو صورتیں بنتی ہیں، یہ نصاب مستقل ہے یا نصاب غیر مستقل ہے ان کا۔ پہلی صورت کہ اگر نصاب مستقل ہے تو ان کا جداگانہ سال ہم نے رکھنا ہے زکوٰۃ کے لیے، جدا سال ان کا حساب کرنا ہے، نصاب مستقل ہے تو۔ اگر نصاب ان کا غیر مستقل ہے تو پھر اس صورت میں تین قول تھے۔ پہلا قول یہ تھا کہ ان کے سال کی ابتدا پیدا ہوتے ہی ان کے شروع ہو جائے گی مطلقاً، چاہے یہ اپنی ماں کے بعد والے نصاب کو مکمل کریں یا مکمل نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ ان کا سال اس وقت شمار کرو گے جب یہ اپنی ماؤں کے بعد والے نصاب کو مکمل کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ تیسرا قول یہ تھا کہ یہ جو ان کا سال ہے بچوں کا وہ شمار نہ کرو حتیٰ کہ ماؤں کا جو پہلا سال ہے وہ مکمل ہو جائے، پھر اگلا سال جو ہے نا وہ دونوں کا اکٹھا شمار کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم آپ کی خدمت میں کر رہے تھے، امید ہے ربط مل گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو سخال کا سال کی ابتدا کرنی ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جو جانوروں کے بچے ہیں، اولاد ہے، ان کا سال شمار کرنا ابتدا کب سے کرنی ہے، اس میں اختلاف ہے اور ظاہراً تین قول ہیں۔ سخال کے سال کی ابتدا کرنے میں کب سے ان کا سال سٹارٹ ہو جائے گا اس میں اختلاف ہے، اور تین نہ اس میں قول بن رہے ہیں۔ ایک قول شہید اول کا اسی لومہ میں ہے۔ لومہ میں کہتے ہیں بچوں کا سال اس وقت شمار کرو جب بچے چرنا شروع کر دیں۔ ماؤں کا دودھ پینا چھوڑ کے بچے یوں ہی چرنا شروع کریں گے نا، ٹھیک ہے، اس وقت بچوں کا سال کی ابتدا آپ نے کرنی ہے۔ آخر شروع کرنا ہے نا، سال کب سے شروع کر کے آگے لے جاؤ گے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ سال بچوں کا جو آپ نے ابتدا اس کی رکھنی ہے وہ شہید اول لومہ میں فرما رہے ہیں کہ جب وہ بچے چرنا شروع کر دیں، ماؤں کا دودھ نہ پئیں، کیا کریں، چریں۔ جب چریں گے تو ان کے سال کا آغاز کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک قول یہ ہے۔ ایک قول اور ہے مصنف کا کتاب بیان میں۔ لومہ میں تو یہ ہے نا کہ جب چرنا شروع کریں گے تو سال شروع کریں گے۔ کتاب بیان میں مصنف کا نظریہ یہ ہے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں یہ دیکھیں گے، تفصیل دی ہے، تفصیل کہ یہ جو حیوانوں کا یہ اولاد دودھ پی رہی ہے یہ لبن مالوفہ ہے یا غیر مالوفہ ہے۔ یہ بچے جو ماؤں کا دودھ پی رہے ہیں اگر مالوفہ سے پی رہے ہیں، ان کی جو مائیں ہیں بچوں کی، ان کو مالک گھاس کھلاتا ہے، اپنی کاشت کرتا ہے اور وہ کھلاتا ہے، اپنی مالوفہ ماؤں کا دودھ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جب یہ دودھ پینا ختم کر دیں اور چرنا شروع کر دیں گے تو ان کا سال شمار ہوگا، ورنہ
یعنی اگر یہ دودھ اپنی سائمہ ماؤں کا پیتے ہیں، دودھ جو یہ بچے پی رہے ہیں نا اپنی ماؤں کا، مالوفہ کا نہیں، سائمہ ماؤں کا دودھ پیتے ہیں، یعنی وہ مائیں ان کی چرتی ہیں، چر پھر کے پیٹ اپنا بھرتی ہیں، اور یہ بچے وہ سائمہ کا دودھ پیتے ہیں، تو ان کی جو سخال اور اولاد ہے وہ پیدا ہوتے ہی ان کا سال شمار ہو جائے گا۔ یہ قول ہے تفصیل والا، مصنف نے بیان میں یہ عرض کروں تفصیل دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ بچے جو ماں کا دودھ پی رہے ہیں، مالوفہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں، تو پھر جب وہ چرنا شروع کریں گے تو ان کا سال شمار ہوگا۔ لیکن اگر سائمہ ماؤں کا دودھ پی رہے ہیں تو پھر پیدا ہوتے ہی ان کا سال شمار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بات آگے جان۔ اس کے بعد ایک تیسرا قول بھی ہے۔ تیسرا قول یہ کہتا ہے کہ بچوں یعنی سخال کا جو سال ہے وہ زمان تولد، پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے گا، مطلقاً، ماں ان کی مالوفہ ہو یا سائمہ ہو فرق نہیں ہے، ماں مالوفہ ہو یا سائمہ ہو، یہ جو بچے ہیں نا، بچے پیدا ہوتے ہی ان کا سال ہم کیا کریں گے، شروع کر دیں گے۔ یہ تیسرا قول ہو گیا آغا جان۔ بات میری پہنچی یا نہیں؟ یہ جو ہم نے کہا تھا وَلِّلسِّخَالِ حَوْلٌ بِانْفِرَادِهَا پڑھتے ہوئے، تو اب بات یہ ہے نا کہ یہ جو بچوں کا سال شروع کرنا ہے، آغاز کہاں سے کریں گے کہ اب اس کے آگے سال شمار کریں؟ بچوں کا سال کی ابتدا کے بارے میں 3 قول ہیں۔ شہید اول کا لومہ میں یہ نظریہ ہے کہ جب بچے ماؤں کا دودھ پینا چھوڑ دیں اور چرنا شروع کر دیں، تو جب چرنا شروع کریں گے تو ان کا سال کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر شہید نے اپنی کتاب بیان میں ان سخال کے سال کی ابتدا کرنے کے لیے کیا کی ہے؟ تفصیل دی ہے کتاب بیان میں۔ فرمایا ہے یہ دیکھیں گے کہ یہ بچے مالوفہ ماں کا دودھ پیتے ہیں یا سائمہ ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ اگر یہ بچے مالوفہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں تو پھر جب چرنا شروع کریں گے تو ان کا سال شروع ہوگا، ورنہ اگر یہ سائمہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں تو پھر پیدا ہوتے ہی ان کا سال شمار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر عرض کیا ایک تیسرا قول بھی ہے۔ تیسرا قول یہ کہتا ہے کہ یہ جو مطلب ہے انام ثلاثہ کی اولاد ہے، یعنی جس کو سخال کا نام دیا ہے، پیدا ہوتے ہی ان کا سال شروع ہو جائے گا مطلقاً، چاہے ان کی ماں مالوفہ ہو یا سائمہ ہو، پیدا ہوتے ہی ان کا سال جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ ایک مطلب یہ بیان کرنا ہے، سخال جو جانوروں کے بچے ہیں ان کے سال کی ابتدا کے بارے میں بیان کرنا ہے، جس میں 3 قول عرض کیے یہ ہیں۔ ٹھیک، اس پہ توجہ آپ کی رہنی چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے، اگلا مسئلہ کہوں، اگر نصاب سال کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے کم ہو جاتا ہے، اگرچہ ایک لحظہ ہی سال کے مکمل ہونے سے پہلے نصاب کم پڑ جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ شرط چلی گئی ہے، سال ان کے اوپر گزرنا چاہیے تھا نا۔ سال مکمل ہونے سے پہلے چند لحظے نصاب کم ہو گیا، بیڑیں تھیں، نصاب تھا پورا 40 بیڑیں تھیں، سال مکمل ہونے والا تھا، یا ایک بیڑ اچانک مر گئی، ایک لحظہ پہلے مر گئی سال کے مکمل ہونے سے پہلے، نصاب ختم ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یا مثلاً یہ عرض کرتا چلوں، لو وصلی ایک ہے، وَلَوْ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، اگرچہ وہ خلل ڈال دے زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے بھی، پھر بھی کیا ہے گا جان، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سنو، اگر نصاب سال سے پہلے کم ہو جائے اگرچہ ایک لحظہ، پھر بھی کوئی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے جو ہے نا، فرار کرنے کے لیے خلل ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب دیکھا کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، سال پورا ہونے والا ہی تھا کہ
اس نے ایک اپنی بھیڑ جو تھی نا وہ ذبح کر کے رشتہ داروں کو کھلا دی، ٹھیک ہے نا، یا فرض کریں اپنا ولیمہ اس میں کر دیا، ابھی تک نہیں کیا تھا، کہا زکوٰۃ پہ ہی تو دینی ہے، بہتر یہ ولیمہ دے دیتا ہوں، ٹھیک، یہ کر دیا تو کیونکہ اگرچہ اس نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن فرمایا ہے شہید نے کہ ٹھیک ہے اس نے فرار کیا ہے مال بچانے کے لیے، لیکن جو خیر اور برکت اس سے فوت ہو گئی ہے وہ زیادہ عظیم تھی اس سے جو اس نے مال ایک تھوڑا حفظ کر لیا ہے اور مال کو جانے نہیں دیا بطور زکوٰۃ کے، جو مال کی اس نے حفاظت کی ہے زکوٰۃ میں نہیں دیا، اس سے وہ خیر زیادہ ہے جو اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں، توجہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ و ابتداء حول السخال بعد غنائها بالرعی، ابتداء حول سخال یعنی اولاد، بعد غنائها جب وہ سخال غنی ہو جائیں بالرعی چرنے کے ذریعے سے، اس وقت سے ہے، کیوں؟ لأنها زمن الرضاء معلوفہ، اس لیے لأنها سخال، اس لیے کہ سخال رضا کے زمانے میں جب دودھ پی رہے ہیں بچے، معلوفتن معلوفہ ہیں، رضایت کے زمانے میں یہ معلوفہ ہیں، من مال المالک، لأن زمن رضا معلوفتن من مال المالک، اس لیے کہ یہ سخال رضا کے زمانے میں معلوفہ ہیں مال مالک سے، وَإِنْ رَعَتْ مَعَهُ، رعت والی ضمیر، اگرچہ یہ سخال معہو رضا کے ساتھ ساتھ چریں بھی، دودھ بھی پئیں اور چریں بھی، پھر بھی معلوفہ ہیں۔ وَإِنْ رَعَتْ مَعَهُ، اگرچہ یہ سخال معہو رضا کے ساتھ ساتھ چریں بھی، یہ پہلا قول ہے۔ وَقَيَّدَهُ سے اگلا قول شروع ہو رہا ہے، وَقَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ بِكَوْنِ اللَّبَنِ عَنِ الْمَعْلُوفَةِ، قیدہ، اس مبدأ سال کی جو ابتدا کرنی ہے اس کو مصنف نے بیان میں قید لگائی ہے، بکون اللبن عن المعلوفہ، کہ لبن معلوفہ کا ہو۔ اگر لبن معلوفہ کا ہے تو پھر جب بچے چرنا شروع کریں گے تو سال کا آغاز ہوگا، وَإِلَّا اگر یہ دودھ سیمہ ماؤں کا ہے، فَمِنْ حِینِ النِّتَاج، تو پیدا ہوتے ہی نتاج یعنی زمان تولد سے ہی سال شروع ہو جائے گا۔ تفصیل ہو گئی ہے قسم کی، دلیل کیا دی ہے مصنف نے، دلیل کیا دی ہے اس تفصیل کی، نظراً الی الحکمت فی الالف، نظر کرتے ہوئے حکمت کی طرف الف میں، وَهُوَ الْكُلْفَةُ عَلَى الْمَالِكِ، اور وہ کلفت اور زحمت ہے مالک پر۔ جب یہ بچے اپنی معلوفہ ماں کا دودھ پیتے ہیں تو گویا کہ وہ کیا ہیں؟ معلوفہ ہیں، کیونکہ مالک کو زحمت ہے، نظر کی یہ حکمت کی طرف۔ شہید ثانی جواب دے رہے ہیں، شہید ثانی، وَقَدْ عَرَفْتَ ضَعْفَهُ، اور آپ نے اس قول کے ضعف کو پہچانا۔ وہ کیا تھا؟ پیچھے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ حکم کس کے اوپر آتا ہے؟ سائمہ کے اوپر، اس میں سائمہ پر آتا ہے، حکمت پر نہیں۔ حکم سائمہ ہونے کے اوپر آتا ہے، حکم اس میں سائمہ پر ہے، حکمت پر نہیں ہے۔ آپ نے اس کے ضعف کو پہچانا، حکمت معیار نہیں ہے، اس معیار ہے۔ قد عرفت ضعفہ، آپ نے مصنف کے قول کے ضعف کو پہچانا۔ واللبن مملوک علی التقدیرین، لبن دودھ مملوک ہے، مالک ہے، مالک کا ہے یہ، علی التقدیرین، ہر دو صورتوں میں، ما ان کی سیمہ ہو یا معلوفہ ہو۔ علی التقدیرین کا اشارہ کیا ہے؟ سیمہ ہو یا معلوفہ، ہر دو صورتوں میں، ما معلوفہ ہو یا سیمہ، دودھ مملوک ہے۔ واللبن مملوک، لبن مملوک ہے یعنی مالک کا ہے، ہر دو صورتوں میں یعنی ما سیمہ ہو یا معلوفہ۔ جب دودھ مملوک ہے یعنی مالک کا ہے
تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی حتیٰ کہ یہ چرنا شروع کر دیں۔ تیسرا قول جی، وفی قول ثالث، ایک تیسرا قول ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ان مبدأہ النتاج مطلقاً، مبدأ حول سخال، حول سخال کا آغاز نتاج زمان تولد ہے، مطلقاً چاہے ان کی ماں مالوفہ ہو یا سائمہ ہو، فرق نہیں ہے، مالوفہ ہو یا شاباز کیا ہے سائمہ ہو، جو بھی ہو، مالوفہ ہو یا سائمہ، ان کا سال پیدا ہوتے ہی شروع ہو جائے گا۔ مبدأ ان مبدأ النتاج، مبدأ اول سخال نتاج ہے، زمان تولد ہے، مطلقاً ماں مالوفہ ہو یا نہ ہو۔ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ صحیحاً، وَهُوَ یہ جو تیسرا قول ہے یہ مروی ہے، صحیحاً روایت صحیحہ ہے، فالعمل بہی متعین، فالعمل بہی اسی مروی پر عمل کیا ہے؟ متعین ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ کا جان، ولو سلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظۃ فلا شیء، ولو سلم النصاب، اگر نصاب کم ہو جائے قبل تمام الحول، سال کے تمام ہونے سے پہلے، ولو بلحظۃ، اگرچہ ایک لحظہ ہی صحیح نصاب کم ہو جائے، فلا شیء، تو کوئی شے نہیں ہے، لفقد شرط، کیونکہ شرط مفقود ہے، شرط چلی گئی، نصاب ختم ہو گیا، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ولو فر بہی من الزکوٰۃ علی الاقویٰ، ولو وصلیہ ہے، اگرچہ یہ فرار بھی کرے بہی بسبب خلل، اگرچہ یہ آدمی بسبب خلل زکوٰۃ سے فرار ہی کیوں نہ کرے، پھر بھی واجب نہیں ہے۔ علی الاقویٰ، بنا بر قول اقویٰ، وما فاتہ بہی من الخیر اعظم مما احرزہ من المال، وما فاتہ، یہ مبتدا اعظم خبر ہے، وما فاتہ بہی من الخیر، بہی اس خلل کے ذریعے سے جو خیر اس سے فوت ہو گئی ہے، اعظم وہ زیادہ اعظم ہے، وہ زیادہ کیا ہے؟ عظیم ہے، کس سے؟ مما احرزہ من المال، جو مال اس نے حفظ کیا ہے اس سے وہ خیر جو چلی گئی ہے نا وہ عظیم ہے۔ کما وردہ فی الخبر، جیسا کہ خبر میں وارد ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب آپ میرے بچے جانتے ہیں کہ اونٹوں میں بھی بھیڑ واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خود بھیڑوں میں بھی شات جو ہے نا وہ دیتے ہیں، مجزی ہے۔ شات وہ بھیڑ جو واجب ہے اونٹوں میں اور غنم میں، اس میں فرما رہے ہیں کہ مجزی ہے کہ بھیڑوں سے ایک جزا دے دیں، بھیڑوں سے ایک جزا دے دیں، بکریوں سے سنی دے دیں۔ جزا کیا ہے؟ جزا اب میں اپنی زبان میں کہوں تو تقریباً انہوں نے جو آگے وضاحت دی اس سے مراد یہ بنتا ہے ایک لیلا، بھیڑوں کا لیلا کہتے ہیں نا ہم لوگ، وہ دے دے، اور بکریوں سے ایک بکرا، سنی وہ بکرے کی طرف اشارہ ہے، وہ دے دے، ٹھیک ہے، توجہ کر لیں۔ وَيُجْزِي فی الشاۃ الواجبۃ فی الإبل والغنم الجزع من الظان، مجزی ہے فی الشاۃ الواجبہ، وہ جو شاۃ واجبہ ہے ایبل اونٹوں میں اور غنم میں، کیا مجزی ہے؟ الجزع من الظان، ظان یعنی بھیڑوں سے جزا دے، جزا مجزی ہے من الظان بھیڑوں سے، وہ جزا ہے کیا؟ وَهُوَ مَا كَمُلَ سِنُّهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، وَهُوَ جزا وہ ہے جس کے 7 مہینے، ما کمل سنُّهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، جس کے 7 مہینے مکمل ہو گئے ہوں، جو 7 مہینے کا ہو نا وہ جزا ہوتا ہے۔ وَالسَّنِي مِنَ الْمَاعِزِ، بکری سے سنی دے، سنی کیا ہے؟ وَهُوَ مَا كَمُلَ سِنُّهُ سَنَةً، سنی وہ ہے کہ جس کا 1 سال مکمل ہو گیا ہو۔ تو فرق کیا ہے کہ جو بھیڑ کا دینا ہے بچہ وہ لیلا، وہ 7 مہینے کا ہو، اور بکری کا جو بکرا ہے وہ آپ کہتے ہیں سال کو۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ بتایا ہے کہ جو بھیڑ کا ہے نا بچہ
وہ 7 مہینے میں نا وہ مادہ کے اوپر نا سوار ہو سکتا ہے، مادہ کے اوپر سمجھ لینا سوار ہو سکتا ہے کیا میں کہنا چاہتا ہوں۔ لیلا 7 ماہ میں اس میں صلاحیت ہے کہ وہ سوار ہو سکتا ہے مادہ پر، اور بکرا جو ہے وہ سال کے بعد اس میں صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ والفرق ان ولد الزان ینذو حینئذ، فرق یہ ہے کہ ولد زان وہ جو بھیڑوں کا بچہ ہے اور لیلا ینذو حینئذ 7 ماہ میں، ینذو کا مطلب ہے مادہ کے اوپر سوار ہو سکتا ہے، روئے مادہ می تماند بیرباد، یعنی مادہ کے اوپر جا سکتا ہے۔ سمجھو اللہ یاتی کرے آپ کی۔ والماعز لا ینذو الا بعد سنۃ، والماعز اور وہ جو بکرا ہے لا ینذو مادہ کے اوپر نہیں جا سکتا الا بعد سنہ مگر 1 سال کے بعد۔ وکیلا انما یجزئ کذالک، یہ جو جزا ہے کذالک 7 ماہ کا ہے، اذا کان ابواؤ شابین، جب اس کے ماں باپ جوان ہوں تو 7 ماہ کا ہو۔ وہ جو لیلا ہے نا وہ کب؟ جب اس کے ماں باپ جوان ہوں۔ وَإِلَّا لَمْ يُجْزَ إِلَّا ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، وَإِلَّا جزا جو ہے وہ نہیں ہے مگر یہ کہ 8 ماہ کا ہو جائے، یعنی اگر اس کے ماں باپ یعنی اگر اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، لم یجزے تو یہ اپنے دانت آگے والے نہیں گراتا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ 8 ماہ کا ہو جائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیلا ہم کہہ رہے ہیں نا بھیڑ کا، اگر اس کے ماں باپ جوان تھے تو 7 ماہ کا ہے، ماں باپ بوڑھا ماں باپ ہے اس کا، تو پھر 8 مہینے رکھے ہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔